آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاک افغان کشیدگی ترکیہ وزیر خارجہ وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیف اگلے ہفتے اسلام آباد کا دورہ کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات چیت کی جائے گی۔ صدر طیب رجب ایردوان نے کہا افغان طالبان وفد بغیر کسی واضح منصوبے کے مذاکرات میں شریک ہوا، تحریری معاہدے پر دستخط کرنے سے گریز کیا۔ مذاکرات میں فریقین سرحد پار دہشت گردی کی نگرانی کے طریقہ کار پر اتفاق نہیں کر سکے۔ پاک افغان کشیدگی ترکیہ وزیر خارجہ وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیف اگلے ہفتے اسلام آباد کا دورہ کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات چیت کی جائے گی۔ صدر رجب طیب ایردوان نے کہا طالبان افغان بغیر وفد کسی واضح منصوبے کے مذاکرات میں شریک ہوا، تحریری معاہدے پر دستخط کرنے سے گریز کیا۔ مذاکرات پر فریقین سرحد پار دہشت گردی کی نگرانی کے طریقہ کار پر اتفاق نہیں کر سکے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں ڈائریکٹر آف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز جاوید غفاری صاحب سے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں 7 نیوز کو ٹائم دیا۔ سر کیا کہیں گے پاکستان افغان کشیدگی کے بارے میں؟ جی بالکل، پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی جو ہے وہ بڑی ہے، بہت زیادہ بڑی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پچھلے 1 سے 2 منتھ کے اندر زیادہ اس میں اضافہ ہوا جب سے افغانستان نے بھارت کے ساتھ اپنے معاملات طے کیے، اور پاکستان اور افغانستان اور بھارت کے جب روابط بڑھے۔ اس کے اندر ایک اور بھی چھپا ہوا جو سانپ ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں سانپ ہی کہیں گے، اسرائیل، جو کہ پیچھے پشت پناہی کرتا ہے اس تمام تر معاملے کی، اور جہاں جہاں پہ دہشت گردی ہو، کلنگز ہوں، نقصان پہنچانا ہو، افسوسناک معاملات کریٹ کرنے ہوں، تو اس کے اندر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہیں اور وہ اسرائیل آگے آ جاتا ہے۔ تو اسرائیل اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے اس نے جنم لیا، افغانستان کو ساتھ ملایا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ ہمارے ساتھ شرارت میں کام آ سکتا ہے، ہماری نیگیٹیوٹی پروموٹ کرنے میں کام آ سکتا ہے، کون ہم اس کو تھوڑا سا وہ لگائیں گے، مال لگائیں گے اور وہ بک جائے گا۔ تو وہ افغانستان نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور افغانستان جب سے یہ بکنا شروع ہوا ہے تب سے یہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم نے ثبوت بھی پیش کر دیے۔ آئی ایس پی آر جب ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں یا ڈی جی آئی ایس پی آر کہیں انٹرویو دیتے ہیں یا جب بھی کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے تو ہم باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ بھائی عالمی عدالتیں موجود ہیں، اس کے اندر ہمارے تمام تر معاملات کو آپ لے جائیں اور وہاں پر ڈسکس کریں، تو وہاں پر بھی ہم ثبوت دیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو لاسٹ جو کل ہم نے خبر دی تھی اس کے اندر بھی ہم نے شواہد پیش کیے کہ کس طرح جو در اندازی ہوتی ہے، جو دہشت گردی ہوتی ہے، جو یہاں پر نقصان پہنچانا ہوتا ہے، خرابی کرنی ہوتی ہے پاکستان کے اندر، وہاں پر افغانستان اور بھارت کا کردار ہے۔ افغانستان کا دہشت گرد جب مارا جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے تو وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ پیچھے افغانستان کا اس کے اندر کنٹرول تھا، افغانستان کا ہاتھ تھا۔ مارتے یہاں پر ہیں، بے ایمانی یہاں پر کرتے ہیں، کرپشن یہاں پر کرتے ہیں، کرپشن ہی ہے یہ کسی بھی انسانی اس کو تکلیف پہنچانا، انسان کو پریشان کرنا، امن کو خراب کرنا، تو یہ خرابی یہاں پہ کرتے ہیں، اور وہاں پر ان کی جو لاشیں ہیں وہ جا کے پتہ چلتا ہے ان کا جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ افغانستان سے جا کے ملتا ہے۔ بہرحال ترکیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں یا ترکیہ کے جو صدر ہیں ان کی نیک جو کوششیں ہیں، اللہ کرے کہ رنگ لے آئیں، امن جہاں سے بھی ملنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر کوئی پریشانی یا وہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم افغانستان سے بہت زیادہ مضبوط ہیں، بھارت سے بھی ہم مضبوط ہیں، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ بھارت اور افغانستان کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنی عوام کا اور اپنے ملک کا سوچیں، نہ کہ وہ بدامنی کی طرف جائیں، اور بدامنی کسی کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی۔ جہاں پر بھی بدامنی ہوتی ہے وہاں پر ضرور خرابی ہوتی ہے، تو ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ امن ہو جائے۔ اور ترکی وزیر خارجہ یا وزیر دفاع جو اگلے ہفتے آ رہے ہیں تو وہ بھی اسی خواہش کے ساتھ آ رہے ہیں کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں۔ تو جو امن کی خواہش رکھتا ہے وہ سمجھ لیں کہ پازیٹیو تھنکنگ والا ہی کامیاب ہوگا۔ دراصل مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان کو پیسہ چاہیے، اور وہ پیسہ ان کو انڈیا سے مل جاتا ہے۔ انڈیا کو بدامنی پھیلانے میں وہ مزہ آتا ہے کیونکہ نریندر مودی کی سوچ ہے، ان کے پیچھے اسرائیل ہے۔ یہ ساری کڑیاں جو ہے نا یہ بدامنی کے لیے، دنیا بھر میں کہیں بھی بدامنی ہوگی تو یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی ٹرائیکا یا اس طرح کا وہ پیچھے گھناؤنا ملک ہوگا جو کہ صرف اور صرف بدامنی ہی چاہتا ہے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اسلام آباد کا جو دورہ ہے یہ کتنا اہمیت کا حامل ہوگا؟
بالکل اہمیت کا حامل ہوتے ہیں. اس طرح کے جب بھی دورے ہوتے ہیں اس کے اندر صرف ایک نقطہ نہیں ڈسکس ہوتا, کوئی نہ کوئی ایسے نقطے بھی ڈسکس ہوتے ہیں جس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان اور ترکی تو بہت پرانے دوست ہیں, اور الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چائنا ہو یا ترکی ہو یا اس طرح کے دیگر جو ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا بھائی چارہ ہے, بھائیوں والا وہ ہے, جیسے سعودی عربیہ ہو گیا, یہ جب بھی ہماری جن سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, ہم جاتے ہیں, ہمارے حکام جاتے ہیں یا ان کے حکام آتے ہیں, تو صرف ایک ایجنڈا نہیں ہوتا, وہ کئی ایجنڈے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بہتری کی ہی وہ ہوتی ہے, دونوں ممالک کے لیے بہتری کا باعث بنتے ہیں اس طرح کے دورے. ہم جتنا سفارتی معاملات کو بہتر کریں گے اتنا ہی پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور اتنا ہی ترکی کا بھی فائدہ ہے. تو انشاءاللہ افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ہم اس دورے کو بھی اسی طرح ہی دیکھتے ہیں جس طرح اہمیت کے حامل باقی دورے ہوتے ہیں. بہت شکریہ ڈائریکٹر آف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز جاوید غفاری صاحب, آپ نے 7 نیوز کو وقت دیا.